اوکے جی، بزنس رائٹنگ کی 10 ٹپس دی جا رہی ہیں. اسٹیٹ یور آبجیکٹیوز ارلی. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 نو یور آڈینس. نمبر 3 اسٹے آن یور ٹاپک. اپنے ٹاپک پہ رہیں، اس سے ہٹے نہیں. اگر اگلا کوئی آئیں بائیں شائیں کرے بھی تو آپ یاد رکھیں کہ میں نے آئیں بائیں شائیں نہیں ہونا، میں نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، میں نے ٹاپک پہ ہی رہنا ہے. اگلی ٹپ کیا ہے جی، پٹ یور کنکلوژنز فرسٹ اور یور ایویڈنس سیکنڈ. پہلے اپنا کنکلوژن بتائیں، اپنا ویو پوائنٹ بتائیں، اس کے بعد ساتھ اپنا ایویڈنس دیں. یوز ویژول فارمیٹنگ. پھر وہی بات آ گئی، ویژول ڈیزائن والا آسپیکٹ بڑا اہم ہے. وائٹ سپیس ہونی چاہیے، فارمیٹنگ بڑی اچھی ہونی چاہیے. ایمفیسائز میجر پوائنٹس. جو میجر پوائنٹس ہیں ان کو ایمفیسائز کرنا ہے. کہیں آپ بولڈ کریں، کہیں ایٹیلکس یوز کریں. اور وائٹ سپیس ہونی چاہیے. اور نمبر 7 پہ کیا ہے، ایس وی او. یہ جو سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہمیں اسکول میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا، وہ آج بھی ایک اپلیکیبل ہے. تو پیسیو وائس میں بات نہیں کرنی چاہیے، ایکٹیو وائس میں کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں سر. اسٹرینگتھن وربس. اگلی ٹپ پہ جی اچھا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو وربس ہوتے ہیں ٹو بی، ٹھیک ہے جی، ان کو یوز نہیں کرنا چاہیے. ایکٹیو وربس یوز کرنے چاہیے، سمپل لینگویج یوز کرنی چاہیے. اور اسپیل چیکنگ ضرور کرنی چاہیے. اور اسپیل چیکنگ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ صرف مائکروسافٹ ورڈ کی ڈکشنری پہ نہیں بھروسہ رکھنا چاہیے، یا گرامرلی انسٹال کرنے کے بعد خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں گرامرلی انسٹال کر لیا، ہوں میری گرامر دی کوئی غلطی نہیں ہوئے گی، اسپیلنگ دی کوئی مسٹیک نہیں ہوئے گی. یہ ہمیں خود پڑھنا چاہیے. اپنی غلطیاں پہلے خود نکالنے کی کوشش کریں، ادروائز لوگوں سے پھر ریکویسٹ کریں، کولیگ سے ہیلپ لیں. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ ذرا کرنے والے کام ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آخری یہ بس سیکشن میں آخری ہماری سلائیڈز ہیں جی. اور میسج بھی یہی ہے کہ وی آر آل اپرینٹسز ان اے کرافٹ ویئر نو ون ایور ہیز بیکم اے ماسٹر. ارنسٹ ہیمنگوے کہہ رہا ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ رائٹنگ ایک کرافٹ ہے. میں بھی اس کرافٹ کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دوسری یہ بھی اچھی کوٹیشن ہے، دیر از نو رائل روڈ ٹو لرننگ، نو شارٹ کٹ ٹو دا ایکوائرمنٹ آف اینی آرٹ. آپ اچھا رائٹر بننا چاہتے ہیں، اچھا اسپیکر بننا چاہتے ہیں، تو بھائی اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی معجون نہیں ہے، اس کی کوئی پھکی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو کوئی معجون پتہ ہو، کوئی پھکی، تو مجھے بھی بتائیے گا. میں ضرور استعمال کرنا چاہوں گا کہ مجھے کوئی معجون، کوئی پھکی، کوئی شربت ملے، میں پیوں، ایک کیپسول کھاؤں تو میں ایک اچھا رائٹر بن جاؤں یا اچھا انسان ہی بن جاؤں. میری کوشش تو ہے پہلے میں اچھا انسان بنوں. تو یہاں سر ہم نے یہ باتیں مکمل کر لی اپنی شپیل. امید ہے کہ آپ لوگوں کو کئی آئیڈیاز جو آلریڈی آپ کو پتہ تھے ان کا ریفریشر کا اپرچونٹی ملی، اور کئی آئیڈیاز جو ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ بھی سنے ہوں. تو کوئی ایسی بات نہیں، مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ان چیزوں کی اہمیت کو پہچانیں. اگر ہمیں ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہے، ڈیٹا سائنس ہے، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے، لیکن آج بھی جو لوگ اچھی ای میل کرافٹ کریں گے، اچھی کیس اسٹڈی لکھیں گے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچر ان کے اسائنمنٹ میں اچھے ان کے گریڈز بھی آئیں گے، اور پروفیشنل لائف میں بھی وہ لوگ ایکسیل کریں گے. تو یہاں ہم نے جو ہے سر یہ اس کو مکمل کیا. آج جو ہم نے ریوائز یور ڈرافٹ اور اسٹرینگتھن یور رائٹنگ سکلز، یہ 2 سیکشنز ہم نے بات کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یقیناً اب سر یہاں یہ کویسچن آنسر سیشن ہے جی. ان اب اختتامی لمحات میں آپ کا کوئی بھی سوال، تو میں جو ہوں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کو میں اس کا جواب دوں. اور باقی بھی کولیگس کے لیے فلور اوپن ہے جی. کوئی کامنٹ، کوئی سوال، کوئی کوئری. تو میں نے آغاز میں درمیان میں بھی راشد صاحب کو کہا کہ وہ ذرا کویسچن آنسر سیشن کا انتظار کریں. تو اب سر وہ ظاہرہ موقع ہے، میں چیٹ باکس کو بھی دیکھ لیتا ہوں جی.
بلکہ ایک چیلنج ہو گیا میرے لیے. چیٹ باکس میں جو سوال کیے گئے تھے وہ پچھلے سیشن میں وہ زوم لے گیا, تو میرے پاس وہ سامنے اس وقت نظر نہیں آ رہے. تو چلیں کوئی بات نہیں, آپ سوال یہاں ریپیٹ کر سکتے ہیں, اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیجئے, نہیں تو اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور ہم سے سوال کیجئے. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جب ہم آفیشیل کورسپونڈنس کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں آڈیٹر ہوں, تو جب کوئی پوائنٹ لکھتے ہیں تو جو سینئرز ہیں مینجمنٹ سائڈ, ان کو وہ اچھا نہیں لگتا, تو وہ ایک لفظ پہ مطلب ایک ورڈ پہ فوکس کر کے یہ کیوں لکھا آپ نے, یہ اس کو چینج کریں, تو اس کو وہ پرسنل لے لیتے ہیں نا. آپ ویکنیسز بتا رہے ہیں کسی بندے کی, تو اس حالات میں سر کس طرح کی مطلب کمیونیکیشن ہونی چاہیے, خاص طور پہ ایک آڈیٹر جب مینجمنٹ کو کوئی اپنی رپورٹ پریزنٹ کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی, تو اس میں سر بتائیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کہ ایک ہم نے تو بات کی تھی کیس اسٹڈی لکھنے کے حوالے سے یا سائنٹیفک رائٹنگ یا بزنس رائٹنگ میں, تو آپ نے بھی اس کا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ہم نے تو یہاں کہا کہ جس طرح ایکٹیو وائس میں لکھیں یا اپنا میسج آپ کنوے کریں فورسفلی, لیکن جہاں بات آ جائے ذاتیات کی تو وہاں ظاہر ہے میں اتنا کہوں گا کہ جو ہے الفاظ کا انتخاب وہ بڑا اہم ہے. تو جو ورڈ چوائس ہے, اگر کوئی بندہ کسی لفظ پر اعتراض کرتا ہے تو میرا خیال اس پہ ظاہر ہے کوئی ایسی وہ نہیں ہے بات, آپ ٹون ڈاؤن کر کے اس کا کوئی سینونیم کوئی اور متبادل لفظ لکھ لیں. اس طرح ہم نے کل کے سیشن میں بھی آپ میرا خیال ہے موجود تھے, تو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے ہمارے بولنے میں, ہماری زندگیوں میں اور ایون ہماری رائٹنگ میں نو نہیں آنا چاہیے. نو ناٹ سے فکرہ نہیں شروع ہونا چاہیے, اور بات بھی نہیں ہونی چاہیے, ہماری لکھنا بھی نہیں چاہیے. تو ہم نے کل بات کی تھی جس طرح کہ اگر ایک فکرہ ہے کہ مسٹر ایکس از ناٹ آنیسٹ, مسٹر ایکس جو ہے نا وہ ایماندار نہیں ہے, تو ہم نے اس فکرے کو کرافٹ کر لیا کہ مسٹر ایکس از ڈس آنیسٹ. بات وہی ہے, ہم نے ناٹ نکال دیا, ہم نے اس کا سینونیم لیا ہے. تو اس ایگزامپل کو کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ راشد صاحب کے زندگی میں کہا جاتا ہے پک یور بیٹلز, ساری لڑائیاں نہیں لڑنی چاہیے زندگی میں, اپنی لڑائیاں ان کی سلیکشن کرنی چاہیے. تو اس پہ اگر کسی پارٹی کو اگر آپ کسی کو رپورٹ سبمٹ کر رہے ہیں, تو اگر وہ کسی کے خلاف بات جا رہی ہے اور وہ بیچارہ تھوڑا ڈسٹرب ہے, تھوڑا ایجی ہے, تو آپ ٹون ڈاؤن کر کے آپ کہیں کہ جی سر میں آپ بتا دیں میں کیا لکھ دوں, ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق آپ تھوڑا سا ریفریز کر دیں. تو یہ گنجائش, کیونکہ ہم انسان ہیں جی, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے دوسری پارٹی کو وہ اعتراض ہو سکتا ہے. تو اس میں میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایگو نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میں لانگ سٹوری شارٹ یہ کہوں گا کہ اپنی ایگو کو نا گھر رکھ کر آنا چاہیے. جب اپنے دفتر میں آئیں, اپنے پروفیشن میں آئیں, تو اپنی جو ایگو ہے نا, اپنی ذات, اس کی ہے تو مشکل کام لیکن نفی کرنی چاہیے. جی سر. اس میں آپ کو پتہ ہے جب ہماری آفیشیل کورسپونڈنس ہوتی نا, ایک نوٹنگ لکھی جاتی ہے کسی بھی فائل کے اوپر نا, نوٹنگ شیٹ ہوتی ہے, تو اس پہ سر بڑا محتاط ہو کے نا ہمیں ورڈز چوز کرنا ہوتے ہیں. اب ایک آڈیٹر ہے, دوسری طرف سی ایف او ہے کمپنی کا. اب آڈیٹر اپنی ایک بات اس کو بتاتا ہے کہ جی اس کو ایسے ہونا چاہیے, لیکن وہ اپنی ایگو میں اتنا زیادہ ہے, اتنا پاورفل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں تم کیا بات کر رہے ہو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اب ایک آڈیٹر نے اپنا انڈیپینڈنٹ ویو دے دی ہے, ایک چیز لکھ دی ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے, صحیح یا غلط وہ آپ ڈسکشن میں کر لیں, اس کو ریزولو کر لیں. لیکن وہ بندہ کہتا ہے نہیں جی میں پاورفل ہوں, میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں تم نے کیا لکھا ہے, میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں, وہی ایگو والی بات. تو وہاں پہ سر اپنے آپ کو کس طرح بندہ سیو کرے کہ جو آپ کے سامنے بندہ ہے وہ آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے, آپ کا مذاق اڑا رہا ہے,
تو وہ نوٹنگ سر چل رہی ہوتی ہے. آپ کو اکثر ہمارے گورنمنٹ آفیشلس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک نا فائل کے ساتھ اس کی پوری ہسٹری لکھی جاتی ہے. کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے تو جی وہ جی سر ہماری بڑی ڈرافٹنگ ہوتی ہے نا, سمپل. جی جی. تو وہاں پہ سر یہ پوائنٹ پریکٹیکل تھا, تو اس لیے میں نے سر پوچھا. تھینک یو. نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی, ضرور. میں بس کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ مشکل کام ہے. اگر کسی کے خلاف بات آپ لکھیں گے یا جاری ہوگی تو اسے محسوس ہوگا اس بیچارے کو. تو یہی لکھنے میں اور بولنے میں بھی یہی میرا خیال ہے کمال ہونا چاہیے. ہم سب کو پریکٹس کرنی چاہیے. اسے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ اگر اندھا ہے آپ اسے کہیں گے کہ بھائی جان آپ کی آنکھ کیسے پھوٹی, تو وہ ظاہر آپ سے جھگڑے گا. لیکن اگر آپ اپنی ٹون ڈاؤن کر کے مائلڈ اور دھیمے لہجے میں پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ کی بینائی کیسے زائل ہوئی, تو وہ آپ کو پوری کہانی سنا دے گا. تو یہی چیز لکھنے میں اور بولنے میں بھی اپلیکیبل ہے. تو اس کے علاوہ جی کوئی اور چیٹ باکس میں ایک دفعہ دیکھ لوں اگر جو ہے. ہاں ٹھیک ہے, بٹی صاحب بھی ایک سجیسچن دے رہے ہیں. تو یہ ہے جی, ویسے عادت ڈالنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم وہ بات نہ لکھیں جو فیکچول نہ ہو, اور اگر ہم فیکچول بات لکھ رہے ہیں تو اپنے اندر وہ کریکٹر پیدا کریں گے. پھر ہم کہیں گے نہیں جی میں تو یہی صحیح سمجھتا ہوں, جو میں صحیح سمجھتا ہوں میں نے لکھ دیا. تو اس چیز کو آپ پرسنل نہ لیں. وہی نا ایگو گھر چھوڑ کر آئیں, اور آپ کہیں جی میں بھی اپنی ایگو کو گھر چھوڑ کر آئے ہوں, آپ بھی گھر چھوڑ کر آئیں. ریکویسٹ یہی ہے. تو یہاں یہ ہم اس آرگنائزیشن کو ہم چاہتے ہیں ہمارے ادارے مضبوط ہوں, لیکن بدقسمتی سے پچھلے 75 سال میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہو سکے. یہاں انڈیویجولز بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا وہ ایگو وہ کوئی ہمالیہ سے بھی زیادہ بلند ہو جاتی ہے. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جب میں مروں گا نا تو پتہ نہیں ہمالیہ روئے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ کسی کے مرنے پہ بھی ہمالیہ جو ہے نا وہ روتا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جی, یہاں ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ وقت محدود ہے, اور آپ لوگوں نے اپنے مصروف وقت میں سے آج آپ لوگوں نے ظاہر چھٹی تھی, ڈبل چھٹی تھی, آپ نے یوم کشمیر بھی منایا ہوگا بڑے جوش و خروش سے, اور آپ کی چھٹی تھی, اور اس کے دوران میں ہم نے آپ کو انگیج کیا اس بڑے ہی سنجیدہ, سیریس اور امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ. تو میں امید کروں گا کہ آپ کی پروفیشنل لائف میں اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے. اور جب بھی آپ اپنی نیکسٹ ای میل لکھیں, نیکسٹ ریسرچ پیپر لکھیں, اپنا تھیسس لکھیں یا کیس اسٹڈی لکھیں, کچھ بھی لکھیں, تو اس وقت آپ کو یہ چیک لسٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ آپ کو ہیلپ فل ہوں, اور جو باتیں کی ہیں وہ باتیں آپ کو فائدہ دیں. بلکہ میں ابھی ذکر کروں گا, رضوان صاحب نے مجھے بھی میسج کیا کہ وہ آج کا سیشن اٹینڈ نہیں کر سکے, تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ ہماری ضرور دیکھنا چاہیں گے. میں ریکارڈنگز انشاءاللہ تعالی شیئر کر دوں گا. تو یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ آپ ان آئیڈیاز کو دوبارہ ری وزٹ کریں اور ان پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. تو ٹھیک ہے صاحب, یہاں پر میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا کرے, اور ہمارے تمام ہم وطنوں پہ اللہ کی ذات اپنی کرم نوازی کرے.